یہ تھی اس کے اندر صلاحیت، ان صلاحیتوں کو استعمال کرنا تھا۔ اس نے اپنی آنکھ کی لذت کو اللہ کی نافرمانی میں میرے عزیزوں، اور زبان کی چاشنی کو، اور کان کی سماعت کو، دماغ کی سوچ کو، دل کی خواہش کو، اس نے اللہ کی نافرمانی کے سپرد کر دیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں کا مہینہ تھا، سیزن نہیں تھا۔ ہنستے ہوں گے آسمان کے فرشتے، یہ طرفداری کی تھی جنہوں نے تیرے رمضان مغفرت، رحمت اور جہنم کے آگ سے چھٹکارے کے مہینے کو بھی کاروبار کا مہینہ بنا لیا۔ آج کل مولانا میرے دل میں پتہ نہیں بلاوا ہے، یقین کریں تنہائی کو دل کرتا ہے، اور دوسرا آج ایک چیز پہ بڑا رونا آتا ہے، 7-8 دن ہو گئے، گھٹنوں کا مرض ہے، ایک ہڈی میں گھٹنے میں گیپ ہے، ہمارے سے سجدہ نہیں ہوتا، صرف جمعے کی 2 فرض پڑھا سکتا ہوں، باقی نہیں پڑھاتا، ورنہ الحمدللہ 17 سال تک کراچی کے اندر 10 روزہ تراویح پڑھاتا رہا، پھر میرے عزیزوں 27 روزہ، 25 روزہ، 7 روزہ بھی پڑھائی، 3 روزہ قرآن پاک ختم کیا۔ اللہ کا شکر ہے چڑھے ہوئے استادوں کے شاگرد تھے، اب بھی اللہ پس معاف فرماوے، بھول چک ہو جاوے، لیکن کہیں نہ کہیں سے اللہ امید ادھارت بنا دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں جامع مسجد بلا لو، اول سے لے کر آخر تک جمعے کی صفحے بندیوں، سارا مجمع سجدے میں پڑھو، عبدالحنان یوں کر کے بیٹھو، ارمان آتا کہ نہیں آتا، یا اللہ خطابت میرے پاس ہے، اللہ لہنے نعودی لوگ کہتے ہیں میرے پاس ہے، پیر طریقت رہبر شریعت کا عہدہ میرے پاس ہے، ہر قسم کی غذا میرے پاس ہے، کپڑا لتا اولاد بیوی بچے میرے پاس ہے، گاڑی کی سہولت میرے پاس ہے، اللہ مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی کہ آپ نے میرے سے سجدہ چھین لیا؟ یا اللہ ساری سہولتیں دی، سجدے کی سہولت بھی دے دے، پتہ ہے جب بندے کا سر سجدے میں ہوتا ہے اللہ فرماتے پیچھے کیا رہ گیا، اس نے اپنا سر ہی میرے قدموں میں رکھ دیا۔ یا اللہ امیر غریب اپنے پر آئے، پڑھے لکھے ان پڑھ سارے سجدے میں، ہم پگڑیاں باندھ کے یوں کر کے بیٹھے، الہ العالمین آپ آمین کہہ دو۔ یا اللہ ساری نعمتیں عطا فرمائی، موت کی آخری سانس تک اللہ سجدے کی توفیق بھی عطا فرما دینا۔ ان چیزوں پہ ارمان آنا چاہیے تھا، پیسہ نہیں آیا، سال کا سیزن نہیں لگا، ارمان چاچے دا بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ اللہ جل شان رمضان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اجر میں دوں گا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی دکان پہ کھجورے لینے والا، آپ کی دکان پہ شربت لینے والا، آپ کی دکان پہ آنے والا، ترکاری لینے والا، دال روٹی گوشت لینے والا، آٹا لینے والا، یہ خان بن کے نہیں آیا، یہ پٹھان بن کے نہیں آیا، یہ عوان بن کے نہیں آیا، یہ ملک کشمیری بن کے نہیں آیا، یہ رمضان کے مہینے میں اللہ کا مہمان بن کے آیا ہے۔ پتہ ہے اس کے ساتھ فرشتوں کی آمین ہے، ہر وقت اللہ کی رحمت والی نگاہ میں اس کی دعا پر فرشتے آمین کہہ رہے ہیں۔ سحری میں فرشتے ملاقات کر کے گئے، افطاری میں فرشتے ملاقات کر کے گئے، سمندر کی مچھلیوں نے اس کے لیے دعائیں کی ہیں، جنت کی حوریں اس کا انتظار کر رہی ہیں، افطاری کے وقت جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اس کے میدے کی ہوار سے جنت کو دھونی دی جا رہی ہے۔ خبردار خبردار، اس کو خام مال میں، اس کو پرانے کپڑے میں، اس کو ٹوٹے جوتے میں، اس کو راشن فرچون میں سوچ سمجھ کو دھوکہ دینا۔ بندہ کہتا ہے یار تو میرے مہمان نہ ویکھدا، تو مینوں ویکھدا۔ میرے عزیزو تیرا مہمان تیرے نزدیک عزت والا، اللہ کا مہمان اللہ کے نزدیک عزت والا کیوں نہ؟ پھر اللہ فرما رہے الخلق عیال اللہ، جتنی میری مخلوق ہے سارا میرا کنبہ ہے، تیرے کنبے پہ کی انگلی اٹھائے تیرے سے برداشت نہیں ہوتا، میرے کنبے کی طرف کوئی انگلی کرے تو میں اللہ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ پکوڑے بیچنے میں، سموسے بیچنے میں، خام مال دینے میں، جلدی جلدی کپڑا لپیٹ کے کپڑا سوکھنے میں، داغ چھپانے میں، خبردار خبردار۔ 10 ملازم دکان پہ کام کر رہے، ایک مالک دکان پہ کام کر رہا، تو میرا عزیزوں کہا کریں چاچا جی نے کھول کے بگاؤ، وہ داغ ہے، چلا جائے گا، پہلے تو نقشی نہیں کرے گا چلا جائے گا۔ اس نے 10 دفعہ دھویا پھر بھی ایسے کا ایسا رہا، تجھے پتہ نہ چلا تو نے 400 پروفٹ میں خدا پاک کی قسم داغی مال نہ بیچا، بلکہ اپنے سمیت 10 ملازموں کا روزہ اور روزے کا ثواب گاہک کے حوالے کر دیا۔ توڑ لے روزہ، تیرے پلے کچھ نہیں بچا۔
میرے دل کے اندر ایک بات آ رہی تھی، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، بے کرامی ہو جائے تو ہاتھ جوڑتا ہوں۔ دکان پر سودا لینے جاؤ، اے دیکھ لے پھر نہ کبھی اے پورا ہی اے چھٹکی وردی اے ود، پھر کہتے لے کی یاد رکھیں گا، ٹھک ٹھک ود ملے سودا۔ بابو جی یہ کانٹا کب خریدا تھا؟ 5 سال 7 سال 8 سال ہو گئے۔ یہ کانٹا کب خریدا تھا؟ تو نے چنی کا چاول کا وزن کیا، کبھی اس کانٹے کا بھی وزن کرایا، الیکٹرک کا دوسرے کانٹے کا؟ خدا نہ کرے اگر تو وزن کراوے، اللہ کرے اگر اللہ نہ کرے اس میں سے 25 گرام کم نظر آوے تو بتا ایک دن میں کتنے گاہکوں کو سودا دیا تھا، ایک ہفتے میں کتنے گاہکوں کو سودا دیا تھا، ایک مہینے میں کتنے گاہکوں کو سودا دیا تھا، ایک سال میں اور 5 سال میں کتنے گاہکوں کو سودا کیا؟ ہائے نیکیوں کا ایک بورا بھرا اور خدا کی مخلوق کو کم تولنے کی وجہ سے گناہوں کے 20 بورے اپنی دکان کے اندر لے کے آ گیا ہے۔ اتنا کہہ دیتا بھائی یہ کانٹا ہے، اس شے کا الیکٹرک چیز کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، میں نے اپنی طرف سے پورا تول کے دیا، اگر کمی پیشی ہو جاوے تو اللہ کے واسطے معاف کر دیو۔ اپنی دکان پہ لکھ کے لگاتا بھائی تولنے میں 19-20 ہو جائے معاف کر دیو۔ کہتا جی لوگ کی کتھے پڑھ دے نے، اگر لوگ کی یہ نہیں پڑھ دے تو پھر لوگ کی یہ بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر، نقد بڑے شوق سے ادھار اگلے چوک سے، پھر لوگ کی یہ بھی نہیں پڑھتے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، پھر یوں بھی نہیں لوگ کی پڑھتے ادھار ایک جنگ ہے۔ اگر میرے محترم دوستو بزرگوں اگر تیرے نفی کے کلام لوگ پڑھتے ہیں تو تیرے مثبت بھی کے کلام بھی لوگ پڑھ کے جائیں گے۔ اگر میرے عزیزوں تو اپنی دکان پہ یوں لکھتا ہے کہ آج کس کس نے درود شریف پڑھا، اگر لوگ یہ پڑھتے ہیں رب اکبر کی قسم تو اپنی دکان پہ لکھ دیتا کہ بھائی کمی پیشی ہو جائے یہی معاف کرنا، وہاں احتساب نہ کرنا۔ کیا پتہ کمی پیشی ہو یا نہ ہو، لوگ تجھے کہتے ہاں تجھے معاف کر دیا، دل میں کہہ کے جاتے قیامت کا دن ہوتا تیرے نام اعمال کے رجسٹر اللہ بعد میں دیکھتے، پہلے اللہ یہ پرچہ دکھاتے بتاؤ یہ کس کے ڈر سے لکھا تھا، کیوں کہتے اللہ تیرے ڈر سے لکھا تھا۔ اللہ فرمائیں گے معاملہ ختم ہو گیا، فرشتوں یہ مال لے کے نہیں آیا بلکہ اب میرا ڈر لے کے آیا ہے۔ یہ بندہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ آپ نے تو کہا تھا جس نے ہمیں اپنے نفس کو میرے خوف سے بچا لیا، جنت کی بہاروں کا سپرد کر دیا، یا اللہ آج اپنا وعدہ سچ کر۔ اللہ فرمائیں گے حق کا تو نے دنیا میں اپنے آپ کو میرے سے ڈرا کے رکھا، آج میدان محشر میں میں نے تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا۔ صرف دکاندار سے نہیں کہنا، بیوی سے بھی کہہ دینا تو میرے واسطے روٹیاں پکاوے، ہائے کتنے حق تھے بیوی مرد کے، مرد کے کتنے حق۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء بیٹھے ہیں ڈر ڈر کے بات کر رہا ہوں، اگر میری غلطی تو میری اصلاح بھی فرماویں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایام کے اندر جو ہمارے روزے چھوٹ جایا کرتے تھے ہمیں وہ روزے رکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اس ڈر سے کہ اللہ کے نبی کو کسی وقت ہماری حاجت نہ ہو جائے، اللہ کے نبی دن رات میں ہمیں بلا نہ لے، لیکن شعبان کے مہینے میں آ کر روزے رکھتے تھے، وہ ایام کے روزوں کی قضا کرنے کا موقع مل جایا کرتا تھا۔ مائی عائشہ اللہ اکبر، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہرت نے پوچھا تھا، مسئلہ پوچھنے آئی تھی، آپ نے فرمایا تو بتا دیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ تمہارا مسئلے کی حاجت ہو میں آؤں آپ کو نہ پاؤں، فرمایا میری عائشہ سے آ کے پوچھ لینا۔ اللہ اکبر، یہ تھے حق۔